تو آپ کوئی سا نظام اس میں سے چوز کریں، یہ امر و ہم میں شامل ہے، یہ باہمی مشورے سے طے کریں۔ میرے نزدیک روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ فیڈرل نظام ہونا چاہیے، اور فیڈرل نظام میں مرکز اور صوبوں یا اسٹیٹس کے درمیان جو تقسیم اختیارات ہے اس میں میکسیمم اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کو یا اسٹیٹس کو دی جانی چاہیے۔ دس از دی اسپرٹ آف دی ایج۔ حالانکہ خلافت کا نظام یونیٹری تھا، وہاں مرکزی حکومت ہے، انہوں نے گورنر مقرر کر دیا، وہاں کوئی شورا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حکومت خلیفہ وقت کی ہے۔ لیکن جو روح عصر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، اسپرٹ آف دی ایج، وہ جو انسان کو اسلام نے پیغام دیا، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اب انسانوں کو اپنے حقوق کا خیال ہے، ہمارے حقوق، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میکسیمم اٹانومی شوڈ بی گیون ٹو دی اسٹیٹس اور دی پروونس۔ یہ روح عصر کا تقاضا ہے، لیکن یہ ہے آپ کے اپنے مشورے پر، اپنے فیصلے پر۔ اس میں قرآن نے نہ ادھر کسی کو حلال کیا، نہ لازم ٹھہرایا، نہ فرض ہے نہ۔ نمبر 2، پارلیمنٹری نظام ہو یا پریزیڈنشل ہو، دس از آلسو آن یور چوائس، نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی حرام۔ اگرچہ خلافت کا نظام پریزیڈنشل کے قریب تر تھا، یا یوں کہیے پریزیڈنشل نظام خلافت کے قریب تر ہے، اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، ڈٹ کے کہہ رہا ہوں، زیادہ معقول، زیادہ عمدہ، زیادہ ورکیبل نظام پریزیڈنشل ہے۔ یہ جو انسان کا سماجی ارتقاء ہوا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ایوولوشن، اس سوشل ایوولوشن میں جہاں تک پولیٹیکل تھیوری کا تعلق ہے اور پولیٹیکل نظام کا تعلق ہے، امریکہ اسٹینڈ آن دی ٹاپ۔ سماج کی بات کل کروں گا، جہاں کہ وہ گر کر انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے، انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے معاشرتی نظام، معاشی نظام بدترین ہے، لیکن سیاسی نظام بلند ترین ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا، ٹیک یور کانسٹیٹیوشن، امریکن کانسٹیٹیوشن، پٹ ڈاؤن 4 things and it will become the best خلافہ آف ٹوڈے۔ پارلیمنٹری نظام میں ایسی نامعقولیت ہے کہ 2 آدمیوں کو آپ بنا دیتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، اب ان کے درمیان کیا بیلنس ہوگا جی؟ ہوتا کیا ہے؟ یا تو صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے، وزیر اعظم زیرو۔ صدر ضیاء الحق نے جب چاہا جنیجو کو کان پکڑ کے نکال دیا، وزیر اعظم کی کیا حیثیت تھی؟ یا وزیر اعظم سب کچھ ہے اور صدر جو ہے وہ زیرو؟ جب جو ہوتے تھے چودھری فضل الہی صاحب صدر، تو ایوان صدر کے باہر لوگوں نے لکھ دیا تھا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، وہ تو قید میں تھا۔ تو ویسے بھی آپ لیجئے اس کو تھیوریٹیکلی، بیلنس ممکن نہیں، یہ سلویت ہے، غلط۔ نمبر 2، یہ جو 3 ہیں آرگنز آف دی اسٹیٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری، عقلاً منطقی طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہونا چاہیے، تینوں علیحدہ۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ صدارتی نظام میں ہے، چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے صدر امریکہ کا، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا براہ راست انتخاب ہو رہا ہے، کانگریس میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، سینٹ میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، he will remain there for 4 or 5 years, whatever they decide۔ پارلیمانی میں کیا ہے، 4 میڈک پھدک گئے تو آپ کی حکومت ختم، آپ کی جو اکثریت نہیں رہی، لہذا پورا وقت لگتا ہے پرائم منسٹر کا ان کو خوش کرنے کے لیے، اور پیسے دے دو، اور پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ساری دلچسپی تو اس پہ ہوتی ہے، ورنہ چند آدمی ادھر سے نکل کے چلے گئے ادھر، ہماری حکومت ختم۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک امریکن کانگریس اور سینٹ میں اکثریت رہی ریپبلکنز کی اور صدر رہا ڈیموکریٹ۔ تیسری بات، امریکن پریزیڈنشل نظام میں اس قدر عمدہ بات ہے کہ آپ کو وزیر جو لینے ہیں جہاں سے چاہے لے لیں، آپ کو اگر مالیات کا فائنانس منسٹر چاہیے تو جو بہترین فائنانس کا جاننے والا ماہر ہو اسے بٹھا کے وزیر بنا دیں،
یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے الیکشن لڑے کانگریس کا رکن بنے تب آپ لے سکتے نا. جو زیادہ ذہین لوگ ہوں گے، جو زیادہ ہوں گے پروفیسرز ہوں گے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر زندگیاں اپنی لگائی ہوں گی، وہ سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے. سیاست میں تو بلینئر آئے گا جو الیکشن لڑے گا. لہذا وہ سیدھے جس کو چاہے سیکریٹری آف اسٹیٹ بنا دیا اور یہ جو ہے بن رہے ہیں. اور بلکہ یہاں تک علیحدہ کیا ہے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کو کہ اگر صدر چاہتا ہے کانگریس کے کسی ممبر کو وزیر بنانا یا سینٹ میں سے کسی سینیٹر کو وزیر بنانا تو انہیں وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا. بڑا منطقی نظام ہے، بڑا سالڈ نظام ہے. اس کے اندر جو ہے وہ شیکینس نہیں ہے جو پارلیمنٹری نظام میں ہوتی ہے. ذرا جو ہے کوئی مسئلہ آیا، وہ ہاؤس کے اندر وہ جو گنتی گر گئی. حالانکہ اب دیکھیے پارٹی ہے، آپ ایک پارٹی کے ہیں، ایشو کوئی ایسا آ گیا ہے پارٹی کے موقف جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہے، آپ کو ووٹ دینا پڑے گا. اس لیے کہ ورنہ ضمیر کے مطابق ووٹ دو گے، ہو سکتا ہے پارٹی کی اسٹرینتھ کم ہو جائے اور حکومت آج ہی گر جائے، خلاص. وہاں یہ ہے کہ آپ دیجیے اپنی رائے. حکومت کے گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، صدر تو ہے وہاں بیٹھا ہوا، بیٹھا رہے گا. تو پریزیڈنشل سسٹم از نیئرر ٹو دی کیلیفیٹ، اور میں اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت زیادہ پریکٹیکل ہے، زیادہ صحیح ہے. اور اس میں جو میں نے فیڈرل کہہ رہا تھا، فیڈرل میں تو یہاں تک ہونا چاہیے آج کے روح عصر کے اعتبار سے کہ کاؤنٹی لیول تک لے جائیے اختیارات. آپ میں سے جن کو نہیں معلوم آپ حیران ہوں گے، امریکہ میں کاؤنٹی ایسے ہی جیسے ہمارے یونین کونسل، اس میں جو تھانے دار ہوگا وہ بھی منتخب ہوگا اس آبادی میں سے. الیکٹڈ میئر، الیکٹڈ کیا وہ کہلاتے ہیں شریف، میئر الیکٹڈ، شریف الیکٹڈ. یہ نہیں کہ اب فلاں جگہ فلاں کی گردن دبوچنی ہے، ذرا اس شیر جو ہے ہمارے ہاں جو تھانے دار ہے اس کو وہاں بھیج دو. کچھ نہیں. الیکٹڈ پیپل نو ہم، ہی نوز ایوری بڈی کاؤنٹی لیول پر. تو یہ روح عصر یہ ہے کہ جتنا ڈسالو کر سکیں آپ، ڈیسولیوشن آف پاور اپ ٹل دی گراس روٹ لیول، جتنا کر سکے وہ کرنا چاہیے. تیسری بات میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، سینٹر ورسس اسٹیٹس اور پروونسز، اس میں زیادہ سے زیادہ آٹونومی ہونی چاہیے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسئلہ تقریباً لا ینحل ہو گیا ہے بلوچستان کا، اگر ہم نے بر وقت جو ہے آٹونومی دی ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں پھیل سکتا تھا. بہرحال اب میں اس پر، یہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میری بات پوری ہو جائے. اور چوتھی چیز یہ کہ بجٹ کا معاملہ یہ بھی ہاؤس کے پاس ہوگا، وہ پاس کریں گے، اور اس کے اندر کیا ایلوکیشن ہوگی ڈیفنس کی اور کیا ایلوکیشن ہوگا وہ ہیلتھ کے لیے اور کیا ایلوکیشن ہوگا طے کریں. مباحات میں سے قرآن مجید نے تو اتنی پرسنٹ یہ اتنے پرسنٹ وہ مقرر نہیں کیا. یہ نظام ہوگا اس وقت اگر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوتی ہے. اب کچھ اور متعلقہ امور ہیں. نمبر 1، ووٹ کون کرے گا؟ مشاورت کا بیس آپ کو بڑا بنانا ہے. ایڈلٹ سفریج از دی اونلی وے. اگرچہ عمر کا تعین آپ کنسنسس سے کیجئے. بعض معاملات میں ذاتی رائے دے رہا ہوں، لیکن وہ میری رائے ہے، وہ تو جب بھی کبھی یہ معاملہ آئے گا پھر بیٹھے گی مجلس ملی، بیٹھے گی پارلیمنٹ، وہ طے کرے گی. عورت بھی ووٹ دے، مرد بھی ووٹ دے، اور متقی بھی ووٹ دے اور فاسق بھی ووٹ دے. ہر مسلم جب تک کہ وہ مسلمان ہے، آپ اس پر کفر کا جب تک فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، اس کا رائٹ ٹو ووٹ وہ انٹیکٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ ایج میرے نزدیک 30 نہیں تو کم سے کم 25 ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ 18 سال کی عمر بڑی والیٹائل ٹائپ آف ایج ہے، جذباتی. کوئی ڈگڈگی بجائے گا اور کھینچ کر لے جائے گا ایک طرف کو دوسری طرف کو، سوچ سمجھ ابھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، امرہم میں سے ہے، وہ طے کریں گے.
18 برس کا آدمی